فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ہمیں بتاؤ اولیو ہاورڈ کہ تمہیں کیا تکلیف پہنچی تھی کہ جس کی وجہ سے تم دشمنوں سے جا ملے۔ میں دشمنوں کی سازش کا شکار ہوا ہوں، اولیو ہاورڈ نے برائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم بکواس کرتے ہو، جنرل اوکیو نے گرج کر کہا۔ اگر تم کسی سازش کا شکار ہوئے ہوتے تو کم از کم تم ہمیں اشارتاً ہی مطلع کر دیتے۔ جنگی جہاز کی توپیں اس جزیرے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتی، ہم چوہوں کی طرح تو ان کے چنگل میں نہ پھنستے، لیکن تم نے ہمیں کوئی اشارہ نہیں دیا، اور ان لوگوں کے درمیان تمہاری آزادی دیکھ کر یہ اندازہ کرنا بہت آسان ہے کہ تم نامعلوم وجوہات کے تحت دشمن کے اعلی کار بن گئے ہو۔ فلسطینیوں نے ہمارے خلاف جو سازش کی ہے تم اس میں برابر کے شریک ہو۔ خود کو اس الزام سے بری و ذمہ ثابت کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ وہ وجہ بتاؤ جس کے تحت تم نے یہ بدترین حرکت کی ہے۔ میں کیا بتاؤں اور کیسے بتاؤں؟ اولیو ہاورڈ مضطربانہ لہجے میں بولا۔ جیسے بھی بتاؤ، لیکن تمہیں بتانا پڑے گا۔ کیپٹن رولینڈ نے اولیو ہاورڈ کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا اور پھر اس کا زوردار گونسا اولیو ہاورڈ کے منہ پر پڑا۔ گوٹے ہل کے فوجیوں نے میری طرف دیکھا، مگر میں نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اولیو ہاورڈ کا گریبان بدستور رولینڈ نے پکڑ رکھا تھا۔ اولیو ہاورڈ نے مدد طلب انداز میں میری طرف دیکھا تو میں نے ایک فوجی کو اشارہ کیا، جس نے آگے بڑھ کر اولیو ہاورڈ کا گریبان کیپٹن رولینڈ کی گرفت سے چھڑا دیا۔ یہودی قوم کا سر تم جیسے شخص کی وجہ سے ہمیشہ شرمندگی سے جھکا رہے گا، اے او ڈینیل نے متنفرانہ لہجے میں کہا، اور یقین کرو کہ اگر ہم میں سے کسی ایک فرد کو بھی تل ابیب پہنچنے کا موقع مل گیا تو ہم یہ ساری کہانی اعلیٰ حکام کو ضرور سنائیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ CIA کا یہ معزول شدہ افسر اب فلسطینیوں کے ہاتھوں بک چکا ہے۔ یہ یہودی قوم پر بدنما داغ ہے اور اس کے پورے خاندان کو نیست و نابود کر دیا جائے، تاکہ کوئی بھی فرد جس کی رگوں میں اس کا گندا خون دوڑ رہا ہو آئندہ کبھی اسرائیلی مفادات کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ بس بہت ہو گیا، میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ اب تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ۔ ان تینوں نے مجھ سے بھی الجھنے کی کوشش کی، مگر فوجیوں نے ان تینوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ اب ان لوگوں کا انتخاب کر لو اولیو ہاورڈ جو کرینے آپریٹ کر سکتے ہیں، میں نے کہا۔ تم حالات دیکھ رہے ہو، ہاورڈ نے جلائے ہوئے انداز میں مجھ سے کہا۔ ان حالات میں کوئی میری بات نہیں سنے گا، سوچ لو اولیو ہاورڈ، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ مجھے وہ طریقہ بتا دو جسے اختیار کر کے میں ان لوگوں کو کام پر آمادہ کر سکوں۔ ٹھیک ہے اولیو ہاورڈ، تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں خود انہیں دیکھتا ہوں۔ اولیو ہاورڈ ہٹ گیا۔ میں نے کیپٹن رولینڈ کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھا۔ میں تمہیں بلا رہا ہوں کیپٹن رولینڈ، میں نے سخت لہجے میں اسے پکارا۔ کیپٹن رولینڈ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جہاز پر کتنے کرین آپریٹر تھے؟ میں نے اسے پوچھا۔ کیا مطلب؟ رولینڈ چونک پڑا۔ تمہارے عملے میں ایسے کتنے افراد موجود ہیں جو کرینے آپریٹ کر سکتے ہیں؟ میں مطلب جاننا چاہتا ہوں، کیپٹن نے ہٹ درمی سے کہا۔ مطلب؟ میں نے ہونٹ بیچ لیے اور پھر اگلے ہی لمحے میرا الٹا ہاتھ پوری قوت سے اس کے منہ پر پڑا۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا اور خون کی ایک پتلی سی لکیر بہتی ہوئی اس کی ٹھوڑی تک آنے لگی۔ قیدیوں کے انداز میں میرے لیے غیظ و غضب پیدا ہوا، لیکن گوٹے ہل کے فوجی مستعد تھے اور ان کی سٹین گنیں کسی بھی لمحے گولیاں اگلنے کے لیے تیار تھی۔ میں نے کیپٹن رولینڈ کا گریبان پکڑ لیا۔ اگر تم نے 1 منٹ کے اندر اندر میری بات کا جواب نہ دیا تو میں تمہاری زندگی کی ضمانت نہیں دے سکوں گا، میں نے اس کے گریبان کو جھٹکا دے کر کہا۔ کیپٹن رولینڈ کی آنکھوں میں خوف زدگی کے تاثرات دکھائی دیے، پھر اس نے فوراً ہی 6 افراد کی طرف اشارہ کیا۔ یہ لوگ کرینے آپریٹ کرتے ہیں، اس نے کہا۔ ان سب کو میرے پاس بھیج دو، میں نے کہا۔ لیکن تم ان کا کیا کرو گے؟ کیپٹن رولینڈ نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا۔ وہ کام کروں گا جسے اولیو ہاورڈ نے غداری کر کے سبوتاژ کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے بڑے سکون سے کہا۔ کیا مطلب؟ رولینڈ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ لوگ اسلحے کو جنگی جہاز پر بار کریں گے، لیکن تم ایسا کیوں کرو گے؟
تاکہ پروگرام کے مطابق یہ جنگی جہاز اسلحہ اسرائیل پہنچا سکے۔ میں مسکرایا۔ اس سے تمہارا کیا مفاد وابستہ ہے؟ کیپٹن رولینڈ نے پوچھا۔ وہ مارے حیرت کے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اس مرحلے پر تمہیں مزید تفصیلات نہیں بتائی جا سکتی، وقت آنے پر سب کچھ تمہارے علم میں آ جائے گا۔ کیپٹن رولینڈ کے انداز میں کچھ جھجک نظر آئی، لیکن پھر اس نے ان 6 افراد کو حکم دیا کہ وہ میری ہدایت کے تحت کام کریں۔ 6 افراد قیدیوں کی صف سے آگے نکل آئے۔ میں نے انہیں ابو حاتم کے حوالے کر دیا۔ بقیہ افراد سے کام نہیں لیا جائے گا؟ ابو حاتم نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ یہ لوگ ہماری ضرورت ہیں ابو حاتم، میں نے کہا۔ بقیہ افراد کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے۔ اور وہ اسلحہ اسرائیل لے جانے والی بات؟ ابو حاتم نے پوچھا۔ اس سے ان لوگوں کو الجھانا مقصود ہے تاکہ یہ اسی الجھن میں گرفتار رہیں اور ہم ان سے اپنی مرضی کے مطابق کام کرا لیں۔ ٹھیک ہے، ابو حاتم نے کہا، اور 4 مسلح فوجیوں کی نگرانی میں کرین آپریٹروں کو قید خانے سے لے گیا۔ اولیو ہاورڈ کو بھی میں نے ابو حاتم کے ساتھ جیٹی پر بھیج دیا تاکہ ان کی نگرانی میں اسرائیلی جہاز پر اسلحہ بار کیا جا سکے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد میں نے گوٹے ہل کے فوجیوں کو قیدیوں کی نگرانی مزید سخت کرنے کا حکم دیا اور خود بھی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میرا رخ کیبن کی طرف تھا۔ کیبن میں پہنچ کر میں نے ٹرانسمیٹر پر جنرل ٹیریس سے رابطہ قائم کیا۔ علی یار خان بات کر رہا ہوں جنرل ٹیریس۔ رابطہ قائم ہو جانے پر میں نے جنرل ٹیریس سے کہا، میں تمہاری آواز پہچانتا ہوں علی یار خان۔ جنرل ٹیریس کی آواز آئی، خیریت تو ہے؟ ہاں جنرل ٹیریس، سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ تمہارے مشن کا کیا ہوا؟ مشن کامیابی کے ساتھ پایا تکمیل کو پہنچ چکا ہے جنرل، میں نے کہا۔ کامیابی مبارک ہو علی۔ مجھے اور کیتھی براؤن دونوں کو تمہاری کامیابی کا یقین تھا، لیکن میری کامیابی میں تمہارے فوجیوں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے جنرل۔ لیڈر اگر بہادر اور حوصلہ مند ہو تو اس کے ماتحت اس کے لیے جان بھی لڑا دیتے ہیں علی۔ بے حد شکریہ جنرل، لیکن تمہارے آدمیوں نے جس طرح میرا ساتھ دیا میں اسے بھول نہیں سکوں گا۔ اب کیا ارادہ ہے علی؟ اب تم فوری طور پر اپنے آدمیوں کو واپس بلوانے کا بندوبست کر لو۔ میں ان لوگوں کے لیے ایک جہاز بھجوا رہا ہوں، جنرل ٹیریس نے کہا، لیکن خیال رہے کہ یہ کام جلدی کرنا ہے، اس میں تاخیر مناسب نہیں رہے گی۔ بے فکر رہو، جہاز تمہاری توقع سے بھی بہت پہلے انکورو پہنچ جائے گا۔ اوہو، وہ کیسے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ اس لیے کہ میرا ایک جہاز انکورو سے نزدیک اس سمندر میں گشت کر رہا ہے۔ انکورو کے نزدیک؟ میں حیران رہ گیا۔ لیکن تمہارا کوئی جہاز یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس جہاز کے عملے کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ انکورو پہنچنے کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ یہ جہاز بہترین جنگی ساز و سامان سے لیس ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے مزید حیران ہو کر پوچھا۔ میں نے سوچا ممکن ہے تمہیں کسی موقع پر مدد کی ضرورت پڑ جائے، اس لیے میں نے اپنے طور پر یہ انتظام کرنا ضروری سمجھا۔ اس کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن خیر یہ انتظام برا بھی نہیں تھا۔ احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے۔ یہ بتاؤ کہ کیتھی براؤن تو خیریت سے ہے نا؟ ہاں، وہ بالکل خیریت سے ہے اور تمہاری کامیابی کی خبر سن کر بہت خوش ہوگی۔ اور لکی ہاورڈ کا کیا حال ہے؟ وہ وہی ہے جہاں تم اسے چھوڑ کر گئے تھے۔ اس کی طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے جنرل، اس کے سلسلے میں تفصیل سے بعد میں بات کروں گا۔ اب تم اپنے جہاز کو انکورو کی جیٹی پر پہنچنے کی ہدایت کر دو۔ ٹھیک ہے علی یار خان، جلد ہی جہاز وہاں پہنچ جائے گا۔ خدا حافظ، میں نے کہا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ جنرل ٹیری سے بات کرنے کے بعد میں جیٹی پر جا پہنچا، جہاں برق رفتاری سے جہاز پر اسلحہ بار کرنے کا کام ہو رہا تھا۔ چند ہی گھنٹوں میں یہ کام مکمل ہو گیا۔ اسی دوران وہاں گوٹے ہل کا جہاز بھی پہنچ چکا تھا۔ کام مکمل ہوتے ہی کرین آپریٹروں کو واپس قید خانے بھجوا دیا گیا اور گوٹے ہل کے 50 فوجیوں کو گوٹے ہل کے جہاز پر بھیج دیا گیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد گوٹے ہل کا جہاز فوجیوں کو لے کر روانہ ہو گیا۔ اب تمہیں آئندہ کا لاہے عمل طے کرنا ہے۔ جہاز کی روانگی کے بعد میں نے طلحہ اور ابو حاتم سے کہا، اولیو ہاورڈ بھی وہیں موجود تھا۔ میرے خیال میں تم نے ان فوجیوں کو بھجوانے میں جلدی کی ہے۔ طلحہ بولا، اب یہاں ان کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا، قیدیوں کو ہم میں سے 50 افراد کی اچانک کمی کا علم ہوگا تو وہ شیر ہو جائیں گے۔ طلحہ بولا، کیا خیال ہے؟ میں نے اولیو ہاورڈ کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم۔ اولیو ہاورڈ گڑبڑا گیا۔ ہم قیدیوں کو بتائیں گے تبھی تو انہیں علم ہوگا کہ ہم میں سے کچھ لوگ کم بھی ہو گئے ہیں۔ ابو حاتم نے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں نے ابو حاتم سے کہا، یہ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے، ہم انہیں بآسانی قابو میں رکھ سکتے ہیں، مگر قیدیوں پر دیوانگی طاری ہو رہی ہے، انہیں قابو میں رکھنا آسان نہیں ہوگا۔
مسعود طلحہ نے تشویشناک لہجے میں کہا، اگر ایسی بات ہے تو کیوں نہ انہیں بھی پچھلے قیدیوں کی طرح ٹھکانے لگا دیا جائے۔ ابو حاتم نے تجویز پیش کی۔ نہیں، میں نے سختی سے کہا، اتنے بہت سے لوگوں کی لاشیں ٹھکانے لگانا بھی ایک بڑی سردردی ہوگی، پھر یقیناً تمہارے ذہن میں اس مسئلے کا کوئی متبادل حل بھی ہوگا۔ طلحہ نے پوچھا۔ ہاں، میں نے آہستگی سے کہا، پھر اولیو ہاورڈ سے پوچھا، کیا اس جنگی جہاز کے اسلحہ لے کر روانہ ہونے کا کوئی وقت متعین ہے؟ نہیں، جہاز کی روانگی کا پہلے سے کوئی وقت متعین نہیں کیا گیا ہے، اولیو ہاورڈ نے جواب دیا۔ اس سلسلے میں کوئی پروگرام تو ترتیب دیا گیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اولیو ہاورڈ نے کہا، جہاز کی روانگی کا وقت مجھے طے کرنا ہے اور میں ایک مخصوص وقت پر متعلقہ لوگوں کو جہاز کی روانگی کے وقت سے مطلع کروں گا۔ تم نے اس سلسلے میں کیا سوچا ہے؟ جہاز کی روانگی کب مناسب رہے گی؟ میں نے اولیو ہاورڈ سے پوچھا۔ میرا دماغ معوف ہو رہا ہے، اولیو ہاورڈ نے گٹی گٹی سی آواز میں کہا۔ تمہاری وجہ سے مجھے جس اذیت ناک کیفیت سے گزرنا پڑا ہے، اس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں اپنے ساتھیوں، اپنے ماتحتوں کی نظروں میں رسوا ہو کر رہ گیا ہوں۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے قیدیوں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ انہیں لائن آف کروزل والے جہاز پر سوار کر کے یہاں سے روانہ کر دیا جائے گا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق تم اپنے طیاروں کو اس جہاز پر بمباری کرنے کا حکم دو گے۔ ان لوگوں کے لیے اس کے سوا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی زندگیاں ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، اس لیے مجھے افسوس ہے کہ انہیں زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اولیو ہاورڈ نے آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھولی تو اس کا چہرہ پرسکون تھا۔ میں خود بھی یہی چاہتا ہوں، اس نے باری آواز میں کہا، اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ تم نے یہ فیصلہ کر کے مجھے ایک اذیت سے بچا لیا ہے، ورنہ ان میں سے اگر ایک آدمی بھی زندہ بچ کر اسرائیل پہنچ جاتا تو میں کہیں کا نہ رہتا۔ مجھ پر شاید کوئی بھی یقین نہ کرتا اور خود کو غدار کہلوانے سے بہتر میں یہ سمجھتا کہ مجھے موت آ جائے۔ میں تمہاری کیفیت سمجھ رہا ہوں اولیو ہاورڈ، میں نے ہمدردی سے کہا، لیکن صرف ان لوگوں کے مر جانے سے تو مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا۔ تم تنہا آدمی ہوگے جو زندہ بچو گے۔ کیا تم سے اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا؟ تم اپنی پوزیشن کیسے صاف کرو گے؟ یہ میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے اس پر غور نہیں کیا ہوگا؟ ایسا لگتا ہے کہ تمہارے پاس اس کا کوئی حل موجود ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ مسکرایا۔ میں کہہ دوں گا کہ میں جنرل بل کی قید میں تھا اور مجھے کچھ معلوم ہی نہیں کہ کیا ہوا۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، مجھے اس بات سے بے حد خوشی ہوگی۔ کیوں؟ تمہیں کیوں خوشی ہوگی؟ اولیو ہاورڈ کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ شی گورائے کا حکمران جنرل بل اسرائیلی مفادات کا حامی ہے۔ اس کی پوزیشن خراب ہونے سے مجھے لازماً خوشی ہوگی۔ ہاں، میری اس بات سے وہ اسرائیلی حکومت کی نگاہ میں مشکوک ہو جائے گا۔ مشکوک ہو جائے گا؟ طلحہ نے حیرت سے کہا۔ وہ تو یقینی طور پر اسرائیلی حکومت کا مخالف گردانا جائے گا۔ ایسا اس وقت ہوگا جب میری بات پر یقین کر لیا جائے گا۔ اولیو ہاورڈ بولا۔ جب تک معاملہ صاف نہیں ہو جاتا، ہم دونوں ہی اسرائیلی حکومت کی نظروں میں مشکوک رہیں گے۔ بہرحال صورت کوئی بھی ہو، نقصان اسرائیل کے کسی حامی کو ہی پہنچے گا۔ ابو حاتم نے کہا، یہ بات میں بھی بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، لیکن میرے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے، اور میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ جب انسان خود دلدل میں دنسنے لگے تو کسی کا بھی سہارا لے سکتا ہے، خواہ اس کے ساتھ دوسرا شخص بھی دلدل میں دنس جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھیوں میں سے ایک بھی شخص زندہ بچ کر میری کہانی کو عام کرے۔ اگر ایسا ہو گیا تو میری حیثیت ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے اولیو ہاورڈ، تمہیں اس کا حق ہے، مگر اس کے لیے شرط یہی ہے کہ تم ہمارے پروگرام کے مطابق عمل کرتے رہو۔ میں نے کہا، اب اور کون سی شرائط منواؤ گے؟ میں نے ہر طرح تو تمہارا ساتھ دیا ہے، تو پھر قیدیوں کو لائن آف کروزل والے جہاز پر منتقل کرنے میں ہماری مدد کرو۔ اولیو ہاورڈ کسی سوچ میں ڈوب گیا، پھر بولا، یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، لیکن یہ بتاؤ کہ جہاز پر یہ لوگ آزاد ہوں گے یا قید رہیں گے؟ قیدی اس بات سے تو بخوبی واقف ہوں گے کہ جہاز کا انجام کیا ہوگا۔ میں نے پوچھا، کم از کم ڈینیل اور اوکینو کو تو جہاز کے ہونے والے انجام کا بہت اچھی طرح علم ہے۔ ہاورڈ نے کہا، تو پھر یہ لوگ اپنی خوشی سے تو جہاز پر جانا ہرگز پسند نہیں کریں گے۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے اولیو ہاورڈ، میں نے طویل سانس لی، میں اس کا بھی بندوبست کر لوں گا، لیکن جو بات میں پوچھ رہا تھا وہ تو رہ ہی گئی۔ اولیو ہاورڈ نے کہا، جہاز کا کپتان کون ہوگا؟ اس کے لیے میرے پاس پروگرام موجود ہے۔
میں نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے بھی بتاؤ۔ اس نے پوچھا جنگی جہاز پر تم ہمارے ساتھ ہی سفر کرو گے اور وہیں سے ان طیاروں کو بمباری کا حکم دو گے۔ ہم اتنا وقفہ رکھیں گے کہ جہاز چلانے والے لوگ اسٹیمر کے ذریعے ہمارے جہاز تک پہنچ جائیں۔ اس طرح صرف قیدی مارے جائیں گے اور ہمارے آدمی بچ جائیں گے۔ نہایت مناسب تجویز ہے۔ اولیو ہاورڈ فوراً ہی متفق ہو گیا۔ بظاہر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اولیو ہاورڈ اپنی بقا کے لیے ہمارے ساتھ مکمل تعاون کرنے پر مجبور ہو گیا ہے اور اس پر کسی بھی قسم کا شبہ کرنا بے معنی ہے۔ اگلے روز صبح ناشتے کے بعد قیدیوں میں سے 5 افراد الگ کر لیے گئے۔ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ تم سب کو دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے، طلحہ نے درست لہجے میں کہا۔ ان 5 افراد کو جب لائن آف کروزل والے جہاز پر سوار کرایا جانے لگا تو انہوں نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی، لیکن ہم میں سے کسی نے بھی ان کے کسی سوال کا جواب دینے کی زحمت نہیں کی اور انہیں باندھ کر جہاز کے ایک کیبن میں ڈال دیا۔ تمام قیدیوں کو یکے بعد دیگرے 5 کے گروپوں میں اسی جہاز پر پہنچا دیا گیا۔ آخری گروپ میں ڈینیل اوکینو اور جہاز کا کپتان بھی تھا۔ جب ہم ان لوگوں کو لے کر جہاز کے نزدیک پہنچے تو جنرل اوکینو اور ڈینیل شاید صورتحال سمجھ گئے۔ ہمارے خلاف سازش کی جا رہی ہے، ڈینیل نے کہا اور ہاتھ پاؤں چلانے کی کوشش کی۔ طلحہ نے بڑی بے دردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے زخمی کر دیا۔ تمام قیدیوں کی جہاز پر منتقلی کے بعد میں نے مسعود طلحہ کو 6 افراد کے ساتھ جہاز پر بھیج دیا۔ ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ جہاز کو کھلے سمندر میں لے جائیں۔ وہ سب اسی جہاز کے عملے کے لوگ تھے جنہیں اولیو ہاورڈ نے اغوا کرا کے قید کر لیا تھا۔ سارے انتظامات مکمل ہونے کے بعد جہاز نے انکورو کا ساحل چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ہمیں اسرائیل کا جنگی جہاز لے کر روانہ ہو جانا تھا۔ اسرائیلی جنگی جہاز کے روانہ ہوتے وقت اولیو ہاورڈ نے حسرت بری نگاہوں سے جزیرہ انکورو کی طرف دیکھا جہاں ایک بھی انسان موجود نہیں تھا۔ تم نے سب کچھ خاک میں ملوا دیا علی یار خان، اولیو ہاورڈ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے یہاں سے کن حالات میں روانہ ہونا تھا لیکن میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ حسرتوں میں گرے رہنے کے بجائے جا کر اپنی ذمہ داریاں سنبھالو، میں نے نرمی سے کہا۔ اولیو ہاورڈ نے زخمی نگاہوں سے مجھے دیکھا مگر کچھ کہے بغیر خاموشی سے چلا گیا۔ جہاز سمندر کے سینے پر رواں تھا۔ لائن آف کروزل والا جہاز ہم سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اگلے روز جہاز اس مقام پر پہنچ گئے جہاں اس جہاز پر بمباری کی جانی تھی۔ میرے کہنے پر اولیو ہاورڈ نے اسرائیلی طیاروں کو ایکشن لینے کا سگنل دیا۔ اس دوران ہم نے اپنے جہاز کو اس جہاز سے نہ صرف دور ہٹا لیا تھا بلکہ اس جہاز کو چلانے والے لوگ بھی ہمارے جہاز پر واپس آ چکے تھے۔ پھر جس وقت فضا میں اسرائیلی طیارے نمودار ہوئے اس وقت دونوں جہازوں کا درمیانی فاصلہ خاصا بڑھ چکا تھا۔ اسرائیل کے جدید ترین لڑاکا طیارے لائن آف کروزل کے جہاز پر منڈلا رہے تھے۔ یہ طیارے دہشت اور موت کے پیغامبر تھے۔ یہ اس جارحیت کے علم بردار تھے جو عرب دنیا کے درمیان یہودی آبادی کے قیام کا باعث بنی۔ آج وہ طیارے جنہوں نے ہمیشہ یہودیت کے فروغ کے لیے جارحیت کی تھی پہلی بار عربوں کے حق میں کام کرنے جا رہے تھے، لیکن ان بدقسمت طیاروں کے ہوا باز اس سانحے سے لا علم تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنے ہی ساتھیوں کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں۔